یہ دنیا کی ہماری زندگیوں میں پہلی وار ہے جس میں وار کرنے والی کنٹریز جو ہے نا ان کو پتہ ہے کہ ان کا آبجیکٹیو کیا ہے, ان کا سکسیس کیا ہے, ان کی اینڈ گیم کیا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس وار کے اندر یہ پوری کیپیبلٹی ہے کہ یہ ورلڈ وار میں بھی چینج ہو سکتی ہے, یہ ریجنل وار تو بن ہی چکی ہوئی ہے. تو چشتی صاحب ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ اینڈ گیم اسٹریٹجکلی اسپیکنگ کچھ نظر آئی آپ کو امریکہ اسرائیل کی, کہ سکسیس کیا ہے ان کی, کیا میں کس طرح وہ سمجھیں گے کہ یہ سکسیسفل ہو گئے ابھی؟ دیکھیے کامران صاحب, جو میں پہلے بریک سے پہلے کہہ رہا تھا نا کہ امریکی پریزیڈنٹ کو 3 چیزیں بتانی چاہیے تھی, اس لیے شروع کر رہا ہوں, اس طرح ایگزیکیوٹ کروں گا ٹرافی کیا اور کیسے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, 2 تو کلیئر نہیں ہے امریکہ کی. امریکہ کی ہے بنیادی طور پر وہی جو سارے آن پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ جی بریک کرنا, لا لیسنس کریٹ کر دینا. بالکل ٹھیک. ایران کی صرف 1 لائن ہے, اس کی ہے سروائیو. ایران اگر سسٹین سروائیو کر گیا اتنا عرصہ, بیٹنگ ہو جائے, انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے, لوگ شہید ہوں گے, لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو جائے, لیکن ایران کا سکسیشن لیڈرشپ کا جو سکسیشن لیڈر نیکسٹ جو جنریشن پیدا کرتی ہے. لیکن آپ کو یہ کیوں نہیں لگ رہا کہ وہاں سول وار ہو سکتی ہے؟ آپ کیوں نہیں لگ رہا کہ وہاں اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ آ سکتی ہے؟ وہ یوتھ جو کہ پچھلے دنوں اتنے بڑے پروٹیسٹ کر رہی تھی, وہ دیکھ کے کہ لوز ہو رہی ہے گورنمنٹ کی گرپ, وہ باہر آ سکتی ہے اور ایک آپس میں گروپس, اپوزٹ گروپس جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں. میں بھٹی صاحب کی بات سے لنک کرتا ہوں. دیکھیے جب آپ پہلے دن اٹریشن کر دیتے ہیں تو بہت ساری میجورٹی آن دا فینس ویٹ کر رہی ہوتی ہے, میں پرو گورنمنٹ ہوں یا اینٹی گورنمنٹ ہوں. جب آپ نے لیڈر ایلیمنیٹ کر دیا تو جو فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پرو گورنمنٹ ہو جاتے ہیں. اس وقت ایرانی لوگوں سے پوچھے وہ جنگ ویسے لڑنا چاہتے ہیں یا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ میرے خیال 80% کہیں گے اب ہم بدلے کے لیے لڑ رہے ہیں. ایگریڈ, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ شپ کو ڈسٹرائے کریں گے. اسرائیل امریکہ کے لیے کیا سکسیس ہے یہاں پہ؟ ان کے لیے سکسیس ہے کہ ٹیک ہوم یہ ہے کہ ڈسنٹیگریٹ کرنے, رجیم لے کے آئے تھے نا. پہلا تو ان کا تھا ہی رجیم, جو بھٹی صاحب بالکل صحیح پکچر دے رہے تھے کہ لگتا ہے لاکھوں لوگ پریزیڈنسی پہ قبضہ کر لیں گے, عدالتوں کو پکڑ لیں گے جا کے اور وہ چھا جائیں گے. ڈان پھر امریکن پریزیڈنٹ نے جو پہلی تقریر کی تھی نا کامران صاحب, وہ فالٹی تھی, وہ نان سٹارٹر تھا. انہوں نے جب کہا کہ میں نے حملہ کیا ہے تم جا کر قبضہ کر لو, کبھی آپ چوتھا انگریڈینٹ, 3 انگریڈینٹ میں نے بتایا ہیں, چوتھا انگریڈینٹ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن ملک کے لوگوں کو آپ پارٹ آف دا اسٹریٹجی شامل کر لیں کہ وہ اس طرح بیہیو کریں گے اس لیے میں جیت جاؤں گا. جنگیں اس طرح لڑی جاتی ہیں, وہ بونس ہوتا ہے. اگر وہ نکل آتے سڑکوں پہ, وہ کیپچر کر لیتے, لا لیسنس ہو جاتی, وہ تو ایڈ ہو جاتا, آپ کو فیول مل جاتا. آپ کو اس طرح جنگ نہیں ہوتی کہ میرا یہ اسٹریٹجی ہے تو اس طرح. ایران نے صرف سروائیو کرنا ہے, امریکہ اور اسرائیل نے امیج پلس کرنا ہے جس پہ جنگ شروع ہوئی تھی. اور مجھے اب تک بالکل نظر نہیں آ رہا 6 دنوں کی جنگ کے اوپر کہ وہ پلس کریں گے. امریکہ اور اسرائیل وہ نہیں رہیں گے چاہے جنگ آج بند ہو جائے, کیونکہ ان کی متھ ٹوٹ گئی ہے. وہ بھٹی صاحب, پاکستان یہاں پہ کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ کو سمجھا سکتا ہے؟ آن لائٹر نوٹ, ایک آن لائٹر نوٹ معذرت کے ساتھ, اس وقت میرا دل دکھی ہے. غزہ میں جس طرح رمضان اور سحریاں اور افطاریاں, یعنی 14 لاکھ لوگ 1000 مقامات پر, 1000 ٹرک چاہیے ان کو روزانہ, لیکن 200 ٹرک گزرتا ہے, اسرائیل گزرنے ہی نہیں دے رہا. اور اسی طرح ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, افطاریاں کر رہے ہیں, سحریاں کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے, اور ایران میں کیا ہو رہا ہے. تو لیکن آن لائٹر نوٹ, آپ نے فلم دیکھی تھی نا مقدر کا سکندر؟ جی. اس میں امجد خان ریکھا سے محبت کرتا ہے, ریکھا امیتابھ بچن سے محبت کرتی ہے, امیتابھ بچن راکھی سے محبت کرتا ہے, راکھی ونود کھنہ سے محبت کرتی ہے, اور امجد خان اور امیتابھ بچن ایک دوسرے کے دشمن. اسی طرح بھارت اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل امریکہ کے ساتھ, امریکہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان ایران کے ساتھ, اور پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے دشمن. میرے بھائی, پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت میں اپنی حکومت سے یہی کہہ سکتا ہوں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ باقی مسلم امہ تو کر کچھ نہیں رہی, اور ٹرمپ صاحب ساڈیاں تعریفاں بھی کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں مینوں بڑے پسند بھی نے ساڈی قیادت جیڑی ہے. تو تھوڑا سا وہ کر بھی رہے ہیں, تھوڑا سا اور کر دیں, کچھ اور اپنے گلف میں لوگوں کو, ملکوں کو سمجھائیں. اور ادھر دوسرا, ابھی چشتی صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکی صدر, یعنی ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. 76-77 سال کی عمر میں انسان, خواہ وہ امریکہ میں ہو خواہ وہ پاکستان میں ہو, 17-72 ہو جاتا ہے. اور دوسرا, اور پھر ٹرمپ صاحب الحمدللہ کبھی انہوں نے دماغ کی دہی بنانے والے انسان, ایک چھوٹا سا اس کے اندر پتہ نہیں کیا بیٹھا ہوا ہے, پرزہ خراب ہے ان کا کوئی, کہ وہ دکھاتے کھبی ہیں مارتے سجی ہیں. امریکی صدر نے کبھی کہاں ہمیں کوئی سچی بات بتائی ہو؟ امریکہ نے یمن اور لبنان میں سچی بات بتائی, عراق میں سچی بات بتائی, لیبیا, شام, ویتنام, افغانستان, ہر جگہ سے ناکام, مگر کوئی سچی بات بتائی.
اب یہ ریجنل وار تو ہو گئی ہے، اور جس طرح ایران کے صدر نے کہا ہے خلیجی ملکوں کو کہ بھائی ہمارے پاس آپشن کیا ہے، ہم کریں کیا، بتائیں تو صحیح آپ کیا کریں. اور جس طرح ادھر سارا کچھ ہو رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، دنیا کی محفوظ ترین پناہ گاہیں، تفریح گاہیں اس وقت خوف اور ڈر میں ہیں. تو یہ تو ہو گیا. اگر یہ لمبی ہو جاتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے، ایک بات طے ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنے وطن کے لیے لڑتے ہیں. ایران بڑی ڈیفرنٹ قوم ہے. وہ ہم تو اسلام پہ آ جاتے ہیں، اب مسلمان ہونے پہ آ جاتے ہیں، وہ پہلا ان کا ہوتا ہے ایران، اور اس پہ وہ بڑا فخر کرتے ہیں. آیت اللہ صاحب کے جانے کے بعد ایران زیادہ متحد ہو گیا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکا امریکہ کو، اور غلطی کر گئے. ابھی جو مارکو روبیو نے کانگریس کو پریس بریفنگ دی ہے تو اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سینیٹرز 2-4 نے تعریف کی، باقی نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ گئے کس لیے ہیں، کیا کرنے گئے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم جب بریفنگ کے بعد سینیٹرز نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خوف زدہ ہیں، اگر ہمیں زمینی فوج بھیجنی پڑ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو اس وقت امریکہ اور اسرائیل میں یہ تشویش اور خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمیں پتا تھا کہ یہ 1-2 بندوں کے یا 15-20 بندوں کے یرغمالی بنے ہوئے ہیں ایران، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو بالکل برعکس ہے. اور اب جو ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا نا سحری کے وقت تہران میں جو 3-4 لوگوں سے میری بات ہوئی، وہ کہتے ہیں اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے، اب تو ہمارے لیے ہماری حکومت غدار ہوگی، وہ بندہ غدار ہوگا جو پاور میں آئے گا امریکہ کی یا ان سے بات کرے گا. کیونکہ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ہاں، کیونکہ ہم تو اب لڑیں گے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 6 مہینے ہمارے، ابھی آپ نے جو پوچھا تھا نا کہ ڈرونز اور میزائل، وہ کہتے ہیں ہم 200 میزائل روزانہ بنانے کے قابل ہیں، ڈرونز بنانے کے قابل ہیں، کوئی بات نہیں، ہم لڑیں گے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا ہے کہ ایک تو کوئی تھوڑا سا آگے بڑھ کے، اگر جتنی ہماری اوقات ہے، بساط ہے، طاقت ہے، ہماری تو معیشت سب سے بڑا رولہ ہے، تو ایک تو یہ کریں. اور دوسرا یہ جو ہے کہ یہ ریجنل وار بھی خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر لمبی ہوئی تو یہ تیسری عالمی جنگ سر پوائنٹ بھی آ چل گیا آپ سکتی کا.